اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے گناہوں کو شوق سے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو شراب کو شوق سے پیتے ہیں اور شراب کو برا نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب شراب تمام برائیوں اور بے حیائیوں کی جڑ ہے تو کیوں نہ مسلمان اس سے دور رہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3371۔ راوی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے، تمام برائیوں اور بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ محترم حضرات، جب شراب تمام بے حیائیوں تمام برائیوں کی جڑ ہے تو پھر اس سے مسلمان کیوں نہ توبہ کر لیں۔ مسلمانوں، شراب پی رہے ہو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے دربار میں سوائے جہنم کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اس لیے شراب سے توبہ کر لو، شراب کو چھوڑ دو۔ تمام بے حیائیوں تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5669۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شراب سے بچو
اس لیے کہ شراب تمام بے حیائیوں اور برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، ایک بدکار عورت اس شخص کے پیچھے پڑ گئی اور اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ اس نے اپنی لونڈی کو اس عابد شخص کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ کہ انہیں گواہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ لونڈی آئی اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں ایک گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ شخص اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس لونڈی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور وہ شخص عابد شخص ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوبصورت عورت عابد سے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اور اس عورت کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا شراب پیو یا اس لڑکے کو قتل کر دو۔ وہ عابد شخص سوچنے لگا کہ زناکاری بہت بڑا جرم ہے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں، شراب چھوٹا جرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شراب کا ایک پیالہ پلا دو۔ جب وہ شراب پی لیتا ہے تو نشے میں ہو جاتا اور کہتا ہے مجھے اور پلاؤ اور پلاؤ۔ پیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس عورت سے بدکاری کر لیتا ہے اور لڑکے کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ شراب کے نشے میں وہ پتہ ہی نہیں پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور تینوں گناہوں کو انجام دے دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو بتائیں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب کے عادی ہیں، کہ میرے بھائی شراب نہ پیو، شراب پینے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا مجرم ہے، اگر بغیر توبہ تم مر گئے تو جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھائیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم انہیں سمجھائیں گے نہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ان تمام مسلمانوں کو جو لوگ شراب کے عادی ہیں، اے اللہ انہیں شراب پینے سے بچا اور انہیں شراب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔